سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کی گرفتاری کا یہ معاملہ ہے۔ محمد خان بھٹی کے خلاف اینٹی کرپشن میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایم کے بھٹی نے ناجائز ذرائع سے 25 کروڑ کی سرمایہ کاری کی ہے۔ محمد خان بھٹی محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کے لاہور ریجن کو بھی مطلوب ہیں۔ اس بارے مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں شبیر حیدر سے۔ شبیر بتائیے گا۔ جی، سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے خلاف اینٹی کرپشن میں ایک اور مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں محمد خان بھٹی نے اپنی تعیناتی کے دوران ناجائز ذرائع سے 25 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کیا، اور اس میں ایف آئی آر کا متن ہے کہ محمد خان بھٹی نے 25 کروڑ رقم جو ہے وہ رحیم یار خان شوگر ملز میں انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس پر محمد خان بھٹی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے شوگر مل میں پارٹنرشپ بھی حاصل کی ہے، جس پر محمد خان بھٹی کو مقدمہ نمبر 1/23 میں جو ہے وہ رحیم یار خان میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ترجمان اینٹی کرپشن ان کا کہنا ہے کہ اس سے قبل لاہور ریجن میں بھی محمد خان بھٹی کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے، اور اس میں لاہور ریجن کو بھی محمد خان بھٹی مطلوب ہے، اور اس حوالے سے اینٹی کرپشن کی جانب سے راہداری ریمانڈ بھی حاصل کیا جا رہا ہے کہ ان کو لاہور منتقل کیا جائے، اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آج جو ہے اور ان کا راہداری ریمانڈ حاصل کرنے کے بعد ان کو لاہور منتقل کیا جائے گا۔ جی، ان کو لاہور منتقل کر دیا جائے گا۔ شبیر حیدر، بہت شکریہ آپ کا۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست، عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی محمد اشفاق، بتائے گا فیصلے کے حوالے سے۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست میں کیا اپڈیٹس ہوئی ہیں؟ آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس میں وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست، عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست، عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ابھی تک برقرار ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار ہیں، جبکہ توشہ خانہ فوجداری کیس میں وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست کا یہ معاملہ ہے، اور ایسے میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے توشہ خانہ کیس میں جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے اسلام آباد کی سیشن عدالت سے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کے لیے عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ چودھری پرویز الہی سے اوورسیز پاکستانیوں کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور ملکی سیاسی معاملات پر بات چیت کی گئی ہے۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت نے ظلم اور جبر اور قانون شکنی کی نئی داستانیں رقم کی ہیں۔ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے پولیس اور ریاستی طاقت کا بدترین استعمال کیا جا رہا ہے۔ عام انتخابات کے عوامی نتائج حکمرانوں کو معلوم ہیں، اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا۔ آج بالکل سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور تحریک انصاف کے مرکزی رہنما پرویز سے اسپین سے عبدالغفار مرانا اور جرمنی سے ڈاکٹر انصر کی قیادت میں وفد کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل اور ملکی سیاسی معاملات پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر چودھری پرویز کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا، لیکن موجودہ حکمرانوں نے یہ قانونی حق ان سے چھین لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی آواز گھر گھر پہنچ چکی ہے، حکومت کی پابندیاں اس کی شہرت کم نہیں کر سکتی۔ چودھری پرویز نے کہا کہ عدلیہ کے خلاف روزانہ مہم چلانے والی مریم نواز پر کوئی پابندی نہیں ہے، جبکہ حکمران اس وقت بدترین فسائیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ عمران خان سے خوفزدہ حکمران دوسرانہ ان کے خلاف نئے مقدمات بنا رہے ہیں۔ پرویز کا کہنا ہے کہ حکمران اپنی گرتی ہوئی عوامی مقبولیت کے باعث آواز کھو چکے ہیں، اور پی ڈی ایم حکومت نے ظلم و جبر اور قانون شکنی کی نئی داستانیں رقم کی ہیں۔ پی ڈی ایم کی قیادت یاد رکھیں، انہیں اپنے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات کا جواب دینا پڑے گا۔ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے پولیس ریاستی طاقت کا مقصد استعمال کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی قیادت اور قانون۔ ٹھیک ہے لیاقت علی، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو سچ اور جھوٹ کا فرق سمجھنا ہوگا۔ نون لیگ نے ہمیشہ نوجوانوں کو ترقی کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ سلما طارق کی رپورٹ دیکھیے۔
नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की ज़ेर सदारत यूथ विंग पंजाब का अहम इजलास मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटरीट में हुआ। इजलास में पंजाब भर के डिवीजन्स और अजला के सदूर और दीगर ओहदेदार शरीक हुए। इजलास में यूथ विंग के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का जायजा लिया गया और यूथ विंग को मजीद फाल बनाने के हवाले से अहम फैसले किए गए। मरियम नवाज ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ टास्क सौंप दिए। इजलास से खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि नौजवान पार्टी की असल ताकत है। नौजवानों को सच और झूठ का फर्क समझना होगा। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा नौजवानों को तरक्की के मौके दिए हैं, उनको कुतब और लैपटॉप दिए हैं। नवाज शरीफ ने नौजवानों के लिए यूथ प्रोग्राम शुरू किया, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस प्रोग्राम को वसअत दे चुके हैं। नौजवानों को तमाम शोबों में आगे लाएंगे। इजलास में यूथ विंग की मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदगी को ज़्यादा फ़ाल बनाने के लिए तजावीज़ को हतमी शक्ल भी दी गई। सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म जारी कर दिया है। लाहौर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। अवाम की दहलीज पर मसाइल हल करना पुलिस की जिम्मेदारी है। बैरून मुल्क मफरूर इश्तिहारियों के गिर्द घेरा तंग किया गया है। मुनशियात की रोकथाम के लिए बच्चों की तमाम एक्टिविटीज़ पर नज़र रखना वालिदैन की जिम्मेदारी है। में जो हमारा इनिशिएटिव है वो 3 किस्म का है। एक है बड़ी मछलियाँ, उसके लिए 3700 मुख्तलिफ एजेंसीज के साथ मिलके IB से भी मीटिंग हो गई और दीगर इदारों से भी मेरी मीटिंग हो गई। थानों की भी लिस्टें मौजूद हैं और मुख्तलिफ एजेंसियों से भी हमने ली हैं। पहला एंगल हो गया उनके ऊपर काम करना शुरू करना। दूसरे वो लोग हो गए जो कि मनशियात यूज़ भी कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हमारा जो इनिशिएटिव है वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ के ज़रिए, और वो हमारी लेडी पुलिस ऑफिसर्स कर रही हैं। उन लोगों को उनकी रिहेबिलिटेशन है, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा मंसूबा शुरू किया है और उसके लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ कोऑर्डिनेशन की है CM पंजाब की गाइडेंस में। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एंगल प्रिवेंटिव है, उसमें एंटी नारकोटिक्स फोर्स भी हमारे साथ शामिल हुई है। उसके अंदर यह है कि ये बच्चे छोके अभी छोटे हैं या इस काम में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में हैं, उनकी टेस्टिंग भी करें। आपके पैगाम के से बहुत इंपॉर्टेंट ये मेरा पैगाम है कि पेरेंट्स खुदारा अपने बच्चों को ये तो देखें कि वो किस दोस्त के पास बैठ रहे हैं। ये लड़का जो आ रहा है ये मनशियात तो इस्तेमाल नहीं करता। 50% लोगों को है ना ग्रीवेंस, वो तो इमीडिएटली हमने रिलीव किया है और उसके बाद हम सब काम कर करके देखते हैं। जिस तरह कि आपने देखा कि उसके बाद जो पब्लिक कंप्लेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ चीज़ों की, वो भी साथ साथ हम एड्रेस। PTI रहनुमा शबीर गुज्जर और खालिद गुज्जर पर अराजी पर कब्जा करने का इल्ज़ाम है। AC रायवंड ने कब्जा माफिया से 380 कनाल अराजी वागुजार करवा ली है। वागुजार करवाई गई अराजी को असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अताउल्लाह से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड खुरम हमीद ने कब्जा ग्रुपों के खिलाफ मैदान में आ गए हैं। AC रायवंड ने बहरिया आर्चर्ड में कब्जा ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें बताया यह जा रहा है कि 380 कनाल जमीन पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमा खालिद गुज्जर और इसके भाई साबका MPA शबीर गुज्जर ने कब्जा कर रखा था, जिस पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने एक्शन लिया। आज AC रायवंड ने पुलिस की भारी नफरी के साथ कार्रवाई की है और जमीन का कब्जा इसके असल मालिक रजा अब्बास और फलबाश और मियां जमील के हवाले कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड खुरम हमीद का मजीद कहना था कि तहसील रायवंड में कब्जा ग्रुपों का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। जी ठीक है अताउल्लाह, आपका शुक्रिया। सड़कों की तामीर के दौरान बारिशी पानी के निकास की नालियां बंद। वासा का LDA के ताउन से बंद नालियों को खोलने का बड़ा फैसला सामने आया है। मानसून से कबल तमाम नालियों को खोला जाएगा। फिरोजपुर रोड, केनाल रोड, जेड रोड पर बारिशी पानी के निकास के लिए ग्रेटिंग लगाई जाएगी। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। ये शहर लाहौर की मरकजी शाहराहों पर मुबैना तौर पर मुख्तलिफ मुकामात पर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के लिए जो नालियां बनाई गई हैं उनके बंद होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर बारिशी पानी जमा हो जाता है। LDA की जानिब से सड़कों की तामीर के दौरान इस बारिशी पानी के निकास के लिए जो नालियां हैं उसको बंद कर दिया गया। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में शहर में बारिशी पानी के लिए बनाए गए ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के नालियां हैं 100 से ज्यादा पॉइंट्स हैं जो कि बंद होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से शहर में निकासी आब के मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब वासा ने LDA के ताउन से इन बंद नालों को खोलने का फैसला किया है और मानसून से कबल इन तमाम नालियों को खोला जाएगा। वासा ने मरकजी शाहराहों पर रोड कट्स के मुकाम पर ग्रेटिंग लगाने के लिए LDA को इस्तदा भी कर दी है, जबकि शोबा इंजीनियरिंग को वासा की जानिब से तमाम बंद नालियों की निशानदेही भी की गई है।
ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ فیروزپور روڈ، کینال روڈ اور جیل روڈ پر بارشی پانی کے نکاس کے لیے جو نئی گریٹنگز ہیں وہ لگائی جائیں گی، اور شعبہ انجینئرنگ کو یہ نئی گریٹنگ لگانے کا کام 15 روز میں کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ 15 روز میں یہ کام کرنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ زین، بہت شکریہ آپ کا۔ اسکولوں میں پولنگ اسٹیشنز بنانے کا معاملہ، الیکشن کمیشن کے عملے کا اسکولوں کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسکولوں میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے دوروں کے حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کو آگاہ کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے عاطف پرویز۔ جی عاطف۔ الیکشن کی ڈیٹ تو ابھی سامنے ہے نہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے جنرل الیکشن کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اس حوالے سے جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے، اور جو سرکاری اسکول ہیں ان میں پولنگ سٹیشن بنائے جانے ہیں، اور ابھی سے ہی اسکولوں میں جو سہولیات کی کمی کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پولنگ کا عملہ جو ہے وہ جا کر اسکولوں کو دیکھے گا۔ اس حوالے سے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام سرکاری اسکولوں کے سربراہان اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو کہا ہے کہ جیسے ہی ٹیمیں اسکولوں کا وزٹ کریں تو ان کو ہر طریقے سے کوآپریٹ کیا جائے، اور اس حوالے سے 48,000 اسکول ہیں اور اکثریتی اسکولوں میں پولنگ اسٹیشن بنائے جانے ہیں، تو پولنگ کا عملہ یعنی الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے وہ جا کر اسکولوں میں مسنگ فیسلٹیز کا جائزہ لے گا، اور اس کے بعد یہ سہولیات فراہم بھی کی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے عاطف پرویز، آپ کا شکریہ۔ ویلکم بیک۔ اب آپ کو بتائیں کہ عمر شیر چٹھا کو کین کمشنر پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری کلچر محکمہ اطلاعات نازیہ جبین کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل الحمرہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ عمر شیر چٹھا کو کین کمشنر پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری کلچر محکمہ اطلاعات نازیہ جبین کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل الحمرہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ عمر شیر چٹھا کو کین کمشنر پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری کلچر محکمہ اطلاعات نازیہ جبین کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل الحمرہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس تعیناتی کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عمر شیر چٹھا کو کین کمشنر پنجاب تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری کلچر محکمہ اطلاعات نازیہ جبین کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل الحمرہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے حسن رضا۔ جی حسن، بتائے گا اس تعیناتی کے حوالے سے۔ جی بالکل، عمر شیر چٹھا کو کین کمشنر پنجاب کے عہدے پر تعینات کر دیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ نازیہ جبین جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری کلچر محکمہ اطلاعات و نشریات پنجاب تعینات تھی، نازیہ جبین کو ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل الحمرہ کا اضافی تاج دے دیا ہے۔ نازیہ جبین اس حوالے سے جو ہے انتہائی قابل پروفیشنل آفیسر میں کا شمار ہوتا ہے، اور الحمرہ کے معاملات کو بہترین انداز سے چلانے کے لیے ان کو اضافی تاج کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ محکمہ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ۔ جی ٹھیک ہے حسن رضا، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں ڈالر کے حوالے سے، تو ڈالر کی قدر میں 1 روپے 60 پیسے کی کمی سامنے آئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر ریٹ 274 روپے 86 پیسے ہو گیا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 282 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ تفصیلات زاہد عابد سے جانتے ہیں۔ جی زاہد۔ جی بالکل، آج کاروباری ہفتے کے پہلے روز روپے کا پلڑا قدرے بھاری رہا اور ڈالر کی قدر میں کمی دیکھی گئی۔ بینکاری اوقات کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جس میں ڈالر کی قدر میں تقریباً 3 روپے تک کمی ہوئی، لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے تک ڈالر کی قدر میں 1 روپے 60 پیسے کی کمی باقی رہ گئی ہے، اور اس وقت انٹر بینک ڈالر ریٹ 276 روپے 86 پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ریٹ 282 روپے تک رہا ہے۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق گزشتہ کاروباری ہفتے میں کافی تیزی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انتہائی سطح پر ڈالر ٹریڈ ہو رہا تھا، جس پر خریدار تھوڑے سے محتاط رویے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وقت ڈالر کی زیادہ خریداری نہیں دیکھی جا رہی، جس کی وجہ سے اس وقت ڈالر کی قدر میں کمی ہوتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے۔ روپے کا کچھ سنبھالا ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن مارکیٹ ذرائع کے مطابق زر معادلہ کے ذخائر میں مناسب اضافہ نہ ہونے تک روپے پر دباؤ رہنے کا خدشہ یقیناً موجود رہے گا۔ ٹھیک ہے، زاہد عابد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ پی ایچ اے لاہور کے پارکوں کا آڈٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ پی ایچ اے انتظامیہ نے تمام ڈائریکٹر سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ تمام پارکوں کے اطراف میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے 8 دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ نے پی ایچ اے انتظامیہ کو حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے زین العابدین۔ جی زین العابدین بتائے گا۔
یہ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی لاہور نے پارکوں کا آڈٹ شروع کر دیا ہے۔ اسی تناظر میں اتھارٹی انتظامیہ کی جانب سے تمام ڈائریکٹر سے تفصیلات طلب کی گئی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام پارکوں کے اطراف میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے 8 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور 8 روز میں ان تمام تجاوزات کو ختم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یہ محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے پی ایچ اے انتظامیہ کو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شہر کے پارکوں سمیت گرین بیلٹس میں غیر قانونی شادیوں اور دیگر جو پروگرام ہو رہے ہیں ان پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ گرین بیلٹس میں بنی تجاوزات کے خاتمے کے لیے پولیس کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں اس میں غیر قانونی طور پر شادی کی تقریبات منعقد کرنے پر متعلقہ افسر کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر شہر بھر کے پارکوں کی جگہوں پر بننے والی تجاوزات کا خاتمہ کر کے جو تفصیلی رپورٹ ہے وہ بھی جمع کروائیں گے۔ محکمہ ہاؤسنگ کی جانب سے ڈی جی پی ایچ اے اور تمام ڈائریکٹرز کو یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں اور یہ بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ ان نئے احکامات پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ جی ٹھیک ہے زین العابدین، آپ کا شکریہ۔ ایئرپورٹ کسٹمز ڈائریکٹوریٹ کی لاہور ایئرپورٹ پر کارروائی کی گئی ہے۔ 14 کروڑ روپے کے 1000 سے زائد اسمگل شدہ موبائل فونز اور ڈرون ڈیوائسز ضبط کر لی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے راہیل علی۔ جی راہیل۔ کسٹم ایئرپورٹ حکام نے جو ہے وہ لاہور ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی کی ہے اور 14 کروڑ روپے مالیت کی جو اسمگلنگ کی اس کی کوشش کو ناکام بنایا ہے۔ کلیکٹر ایئرپورٹ مہرین نسیم نے جو ہے وہ خصوصی ٹیم تشکیل دی تھی، جس میں ایڈیشنل کلیکٹر ارم سہیل اور اسسٹنٹ کلیکٹر صوفی اعظم جو ہے وہ شامل تھے، اور اس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ایک مسافر سے جو ہے وہ 14 کروڑ روپے مالیت کا جو ہے وہ اسمگل شدہ سامان جو ہے وہ ضبط کیا، جس میں 1000 سے زائد مختلف برانڈز کے جو ہے وہ موبائل فون سے، جبکہ 10 سے زائد جو ہے وہ ڈرون کی جو ہے وہ ڈیوائس وہ قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ کسٹم حکام کا کہنا یہ ہے کہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور تحقیقات کے سلسلے کو بھی جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے راہیل علی، آپ کا شکریہ۔ پنجاب کی تمام جیلوں کی سیکیورٹی مزید بہتر بنائی جائے۔ آئی جی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے تمام سپرنٹینڈنٹس کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ جیل کے اندر اور باہر سیکیورٹی پوائنٹ پر مسلح اہلکاروں کو تعینات کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ مدثر حسین سے بات کرتے ہیں۔ مدثر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل علی جیل خانہ جات میاں فاروق نذیر نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد تمام سپرنٹ جیل کو جیل کی سیکورٹی مزید بہتر بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تمام سپرنٹ جیل کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ جیل سیکورٹی کے لیے ضرورت کے مطابق سیکورٹی اسٹاف کی تعیناتی کو یقینی بنائیں۔ جیل کے اندر اور باہر اہم سیکورٹی پوائنٹس پر مسلح اہلکار کو تعینات کیا جائے۔ مین گیٹ کے علاوہ تمام داخلی خارجی رستوں کو مکمل طور پر بند کیا جائے اور مین گیٹ کو بند کر اور رکاوٹیں لگا کر مزید جو ہے اس سیکورٹی کو فل پروف بنایا جائے۔ تمام افراد اور گاڑیوں کو مکمل شناخت اور تلاشی کے بعد جیل احاطے میں داخلے کی اجازت دی جائے۔ میاں فاروق نذیر نے جو ہے مزید سپرنٹ کو ہدایت جاری کی ہے کہ جو خاص طور پر جو باہر اہلکار کھڑے ہیں وہ مکمل چوکس رہیں تاکہ کسی بھی شاید پسند عناصر سے بر وقت جو ہے وہ نکلیں۔ جیل اسٹاف کی کمیونٹی کو بھی سیکورٹی کو مزید بہتر بنانے کی بھی سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ مدثر حسین بہت شکریہ۔